ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر بادشاہ بھائی الحمد لله الذي سيدنا ومولانا محمد على العالمين جميعا وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين الشفيعا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم ومحبوب ومرضي جلدي صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ساری کائنات کے مرکزی عقیدت روح کائنات فخر آدم و بنی آدم سیاہ لا مقام مالک انس و جاں بے کسوں کا کس بے سہاروں کا سہارا یتیموں کا والی ڈوبے ہوئے کو تیرانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا جن کی زبان ما ینطق عن الہوا جن کی چشم بصیرت ما زاغ البصر وما طغى جن کے رخسار والضحا واللیل اذا سجا جن کا رفتار والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا جن کا علم الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں دل لگا کر لو لگا کر محبت و عقیدت کے ساتھ یہاں سے وہاں تک دائیں سے بائیں تک مل کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا سندینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر شام سے لے کر اب تک آپ نے ایک سے ایک شعرا ایک سے ایک خطبہ کی، آپ نے بھرپور نعت و منقبت واضح و نصیحت آپ نے سماعت کی، اور شاعر انٹرنیشنل شاعر ہر دل عزیز جناب سراج خان حیدری عرف کلکتوی صاحب نے کمال ہی کر دیا، محفل میں چار چاند لگا دیا۔ الحمدللہ وہ ہنر رکھتے ہیں کہ جن کی کیا بتاؤں جن کے بارے میں، بہرحال اس لیے کہ روزانہ ان کے ساتھ ہم اور ہمارے ساتھ یہ رہتے ہیں، اور میں کیا تعریف کروں، آپ خود ان کی تعریف ضرور بولیں گے۔ کل یہاں سے جب یہ جائیں گے تو آپ ضرور بولیں گے کہ سراج حیدری تھا جنہوں نے محفل کو جمع کر رکھ دیا۔ اگر یہ قادری شعیب رضا قادری کو اگر آپ رنگ میں لانا چاہتے ہیں تو آپ کو رنگنا ہوگا، اگر آپ ساتھ دیں گے تو یقیناً میں اپنے رنگ میں آؤں گا، تو دیکھیں گے کہ محفل میں جو واضح نصیحت ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، پہلے آپ رنگ میں آپ کو لانا ہوگا۔ حضرات آؤ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا سفیانہ حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کسی شاعر نے یعنی کنز الکرامت جبل الاستقامت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ کہیے سبحان اللہ، اگر اچھا لگے تو کہیے گا سبحان اللہ۔ حشر تک ہم ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نشت کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نشت کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے ابھی چل کر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک
تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس سے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات آؤ میرے ملت کے لوگوں، اس لیے کہ ہماری عادت ہے کہ ہم تقریر کرنے سے پہلے ہمارے جتنے دھارمک لوگ ہیں دھرم اسلام کے پوتر سبھا میں اپستھت ہوتے ہیں، دھرم اسلام کے پوتر منتر کا میں ادھین کرا دوں تاکہ ہردے کی صفائی ہو جائے اور سب کا سینہ اس کے نبی کا مدینہ بن جائے۔ طرف کے کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیے یا رسول اللہ، اپنے ہاتھوں کو ہوا میں اٹھائیے اور کہیے یا رسول اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس لیے پڑھاتا ہوں، میں نہیں بلکہ آپ نہیں، ایک مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم کہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، ذرا دماغ باتوں کو جو اپنے ذہن میں کنٹرول کیجئے گا۔ اللہ اللہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ غیر مسلم کہتے ہیں، ایک پنڈت جی کہتے ہیں کرشنوتانی کمبلیدم سوارم ستھیما سنگھرم جابودارم لا الہ ہرنے پاپم اللہ لما پرم پدم جنم بیکن پراپت ہوئی جب وہ نام محمد مسواہا۔ پنڈت جی کہتے ہیں آگتم بھوتلم بھوگلم منگلم اے نبی منگلم دھرم سکرم جھگلم منگلم منگلم نبی منگلم اے رامینا بہو منگلم اے حلیمہ اسی منگلم اے سواگتم سواہا۔ اللہ اللہ میرے ملت کے لوگوں ذرا غور کیجئے گا، غور کرنے کا مقام ہے۔ آگے پنڈت جی کہتے ہیں کہ اوم گنیشم چرنم چیشبنم ششارتم چرنم شیشبنم پروتم چرنم شیشبنم گنگا جن وشنانم پنڈیجم گوتاہا سواہا۔ اللہ اللہ مسلمانوں، میں اور آگے سناؤں گا، ورنہ اگر میں سنسکرت سناتا رہا تو کہیں گے کہ راشد حافظ یہ مولانا یہ امام صاحب یہ مولانا کو بلائے ہیں یا پنڈت جی کو بلا لیے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میرے ملت کے مسلمانوں ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک پنڈت جی کہتے ہیں آگتم بھوتلم منگلم منگلم اے نبی منگلم دھرم سکرم جیوم منگلم داتا بھود منگلم۔ پنڈت جی کہتے ہیں نبی کے بارے میں، جس نبی کی محفل سجا کر ہم آپ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں پنڈت جی کہتے ہیں اے لوگوں اے آمینہ تجھے مبارکباد ہو، اے آمینہ تجھے مبارکباد ہو، اس لیے کہ آمینہ اے آمینہ بہو تیری گود میں کوئی عام بشر نہیں آ رہا ہے، تیری گود میں کوئی عام بچہ نہیں آ رہا ہے، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، بلکہ تیری گود میں سارے کائنات کے رحمت للعالمین بن کر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آؤ میرے آقا کا شجرہ سماعت کیجئے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ طرف کے کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا کا نور کہاں سے کہاں منتقل ہوا، آج ہم اپنے باپ دادے کے شجرہ یاد نہیں ہے، مگر آؤ میرے آقا کا شجرہ سنو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا جب میں ہاتھوں کا اشارہ کروں تو آپ لوگ سبحان اللہ بولیے گا تاکہ سانس لینے کا موقع مل جائے۔ میرے آقا کا شجرہ سماعت کیجئے۔ آدم کے بیٹے شیش، کہیے نا سبحان اللہ۔ ابھی خاموش رہیں گے تو پھر خوف کا مزہ آئے گا، اس لیے کہ رات کے 2 بج رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ محفل ابھی شروعات ہوئی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ حریلا والوں کا یہ دیوانے مصطفیٰ ہے، پتہ یہ چل رہا ہے رات کے 2 بج گئے ہیں، لیکن معلوم یہ ہو رہا ہے کہ محفل ابھی شروع ہوئی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے ملائک، ملائک کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے متوشی، متوشی کے بیٹے لمک لیکنام، لمک لیکنام کے بیٹے نونو کے بیٹے شام، شام کے بیٹے ذوالحال، ذوالحال کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے روا، روا کے بیٹے ناخو، ناخو کے بیٹے شارق، شارق کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدر، قیدر کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے
کے بیٹے مرشد، مرشد کے بیٹے موین، موین کے بیٹے مرشد، مرشد کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لولو کے بیٹے کاف، کاف کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب ہے، اور کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف ہے، عبد مناف کے بیٹے بنو ہاشم ہے، اور بنو ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ، نعرہ تکبیر، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ اللہ، مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے، یہ میرے پیارے آقا کا شجرہ ہے۔ اللہ اکبر، حضرت آدم سے لے کر میرے آقا کی جو ہے یہاں تک جو ہے نور منتقل ہوتا چلا گیا۔ اور میرے آقا کے دیوانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک پنڈت جی نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ پرگھٹی نے نور خودی سے سرجے شکل جہانا۔ وہ کبیر داس نے کہا تھا کہ کبیر داس نے کہا تھا کہ پرگھٹی نے نور خودی سے سرجے شکل جہانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیر داس کہتے ہیں کہ میرے نبی کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی پرگھٹ یعنی جس نے پیدا کرنے والا اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ جب اس بات پر نظر پڑی تو وہ بات ہمیں یاد آ گئی۔ حضرت جابر نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اے اللہ کے رسول، مولا کے رسول، ذرا یہ تو بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ کہیے نا سبحان اللہ، کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل کل اشیاء نور نبی کا من نورہ وانا من نور اللہ۔ اے جابر سنو تو صحیح، سب سے پہلے تیرے پروردگار نے، سب سے پہلے تیرے اللہ نے میرے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند سورج ستارے، نہ کسی چیز کی وجود تھی، یہاں تک کہ کائنات کی وجود نہیں تھی۔ میرے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اسی نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ پتہ یہ چلا یہ زمین بنی ہے میرے نبی کے صدقے، یہ آسمان کا شامیانہ لگا ہے میرے نبی کے صدقے، یہ چاند سورج ستارے جو روشنی کر رہے ہیں یہ میرے نبی کے صدقے۔ اگر جس کو میلاد سے چیر ہو جو زمین بنی ہے وہ نبی کے صدقے بنی ہے، آسمان بنا ہے نبی کے صدقے بنا ہے۔ اگر کسی کو میلاد سے اگر اختلاف ہو تو یہ میلاد والی زمین کو بھی چھوڑنا پڑے گا، میلاد والے آسمان کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ پتہ یہ چلا کہ میلاد والی زمین کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، آسمان کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اللہ، مسلمانوں میرے ملت کے لوگوں غور کرنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ آپ نے شجرہ سماعت کیا، اللہ کے رسول کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، یاد رکھیے گا، اور ان کی ماں کا نام حضرت آمینہ ہے، یعنی جن کی محفل منا کر حریلہ والوں نے، آقا کے دیوانوں نے، انہوں نے نبی کی محفل جشن عید میلاد النبی کانفرنس منایا ہے۔ میں اسی موضوع پر، اسی ٹاپک پر تقریر کروں گا کہ غور کیجئے گا کہ آقا کی میلاد جو منائے ہیں ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، ماں کا نام آمینہ ہے۔ اب آؤ ذرا غور کرو میرے ملت کے لوگوں، یہودی نصران نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، توریت میں پڑھا تھا، انجیل میں پڑھا تھا، زبور میں پڑھا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، ایک ایسا بالک پیدا ہوگا مکے کے سرزمین پر، وہ ایسے شخص کے پشت انور سے آئے گا جس کا نام عبداللہ ہوگا۔ عبداللہ کے پشت انور سے ایک بالک جو آخری نبی یعنی انتم ریشی پیدا ہوگا، آخری اوتار زمین پر تشریف لائے گا، وہ عبداللہ کے پشت انور سے آئے گا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا اور اپنی کتابوں میں پڑھنے کے بعد اس بات کو یاد رکھا، اور کچھ دنوں تک کے بعد انہیں پتا یہ چلا کہ جو نور عبداللہ کے شکن مبارک سے آنے والا ہے، آمینہ کے شکن مبارک سے آنے
والا ہے, عبداللہ کے پشت انور سے آنے والا ہے. وہ عبداللہ جو ہے مکے میں آ گیا ہے, اس کی پیدائش مکے میں ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ان یہودیوں نے ایک بہت بڑے پہلوان کو بھیجا کہ ان عبداللہ کو قتل کر دو, عبداللہ کو نیست نابود کر دو, تاکہ ان کے پشت انور سے جو نبی جو آخری پیغمبر آنے والا ہے وہ دنیا میں نہ آئے. ایسا کرو کہ عبداللہ ان کے باپ کو جو ہے یعنی محمد رسول اللہ کے باپ کو جو ہے قتل کر دو, تاکہ وہ آخری نبی دنیا میں تشریف نہ لائے. یہ جو ہے پروپیگنڈا بنا کر جب مکے پہنچا, پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ادھر عبداللہ ہے, عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے. جیسے ہی دشمن پہنچے عبداللہ پر حملہ کیا, جیسے ہی حملہ کرنا تھا نا, ایسی عالم میں اسی وقت جو ہے حضرت آمینہ کے باپ ابو عبد الوہاب جو ہے دیکھ رہے تھے, ملاحظہ فرما رہے تھے. ایسے عالم میں دیکھا کہ جیسے ہی حضرت عبداللہ کو تمام دشمنوں نے گھیرا تو اللہ کے جانب سے زمین سے ایک شیر پیدا ہوا, اور شیر پیدا ہونے کے بعد تمام دشمنوں کو جو ہے نگل لیا, چیر پھاڑ کر زمین پر سلا دیا. اتنا دیکھنا تھا. حضرت وہاب کے دل میں حضرت عبداللہ کی محبت آ گئی. حضرت وہاب نے سوچا کہ اب جو ہے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح عبداللہ سے کرا دوں, اس لیے کہ اتنا نیک پارسا انسان ہے, اتنا نیک پارسا لڑکا نہیں ملنے والا ہے. ایسے عالم میں حضرت وہاب جو حضرت آمینہ کے والد تھے اور میرے نبی کے سسور تھے, حضرت وہاب گئے حضرت عبد المطلب کے پاس, اور جانے کے بعد کہا, اے حضرت عبد المطلب سنیے تو صحیح, کیا بات ہے, میں چاہتا ہوں اے حضرت عبد المطلب آپ اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کیوں نہیں کرا دیتے, ان کی شادی کیوں نہیں کرا دیتے. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اچھے رشتے کا تلاش میں ہوں, کوئی اچھی پارسا لڑکی مل جائے, کوئی اچھی نیک لڑکی مل جائے, تاکہ میں عبداللہ کا نکاح کرا دوں, تاکہ میں عبداللہ کی شادی کرا دوں. ایسے عالم میں وہاب نے کہا, اے عبد المطلب ایسا کرو نا, آپ تو میری بیٹی کے بارے میں جانتے ہیں نا, میری بیٹی کتنی نیک ہے, میری بیٹی کتنی پارسا ہے. ایسا کریے کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو میری بیٹی آمینہ کے ساتھ نکاح کرا دیجئے. اللہ اکبر. اتنا کہنے کے بعد اور کہا, آپ جانتے ہی ہے, اس لیے میرے ملت کے لوگوں غور کیجئے گا کہ جہاں ماحول صحیح رہتی ہے, جہاں ماحول صحیح رہتا ہے, معاشرہ صحیح رہتا ہے, وہاں اگر کوئی ایک نیک ہو تو اس کا کوئی شہرت نہیں ہے. مگر جہاں ماحول بالکل خراب ہو, جہاں ماحول بالکل گندا ہو, ایسے ماحول میں کوئی اگر ایک نیک پارسا لڑکی ہوتی ہے, نیک و کار ہوتی ہے, اس کا چرچا جو ہے دور دور تک رہتا ہے. ایسے عالم میں حضرت عبد المطلب جان رہے تھے کہ حضرت آمینہ کا چرچا دور دور تک ہے, حضرت آمینہ کی شہرت دور دور تک ہے. ایسے عالم میں حضرت عبد المطلب نے کہا, ٹھیک ہے مجھے رشتہ تو منظور ہے, مگر اس وقت ماحول کیا تھا, مکے کا ماحول یہ تھا, ایسا ماحول تھا, اتنا گندا ماحول تھا کہ اگر اس وقت کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ جلا دیا جا رہا تھا, لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زمین کے اندر زندہ گاڑ دی جا رہی تھی. اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جاتا تو وہ شوہر کی بیوی کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیتے تھے کہ یہی وہ منحوس عورت ہے جنہوں نے اپنے شوہر کو ماری ہے, یہی وہ منحوس عورت ہے. اور ایسا ماحول تھا کہ ایک سگی ماں کے ساتھ سگا بیٹا جو ہے نکاح کرنے پر تلا ہوا تھا. اتنا گندا ماحول تھا. عرب کی سرزمین پر مکے میں اتنے گندے ماحول تھے. نبی کی تشریف آوری سے پہلے میرے ملت کے لوگوں غور کیجئے گا, جیسے ہی حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمینہ سے ہوئی, آمینہ سے نکاح ہونا تھا, جیسے ہی نکاح ہوئی
हुई ना, निकाह के कुछ दिनों के बाद 2-3 महीने गुजरे ही थे, हजरत अब्दुल्ला ने कहा, ए आमीना सुनो तो सही मेरी बीबी, ए मेरी शरीक हयात, ए मेरी शरीक हयात सुनो तो सही, मैं परदेश जा रहा हूँ और तुम्हारे शिकम मुबारक में जो बच्चा पल रहा है ना, तुम्हारे शिकम में जो बच्चा पल रहा है ना, ऐ मेरी बेबी तुम उसका ख्याल रखना, तुम उसका ख्याल रखना, उसकी हिफाजत करते रहना। यह कहकर हजरत आमीना के आंखों में आंसू है और आमीना कहती है, ऐ मेरे शोहरे सरताज अभी तो शादी के 2-3 महीने भी नहीं गुजरे हैं, मैंने आपसे अच्छी तरीके से बात भी नहीं की है, मैंने सही से आपसे बात भी नहीं किया है। ऐ मेरे शोहरे सरताज अभी 3 महीने भी नहीं गुजरे हैं मगर आज हमें छोड़कर आप परदेश जा रहे हैं। ऐ मेरे मिल्लत के लोगों गौर कीजिएगा, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, ऐ मेरी बीवी सुनो तो सही मेरी शरीक हयात, मैं जा रहा हूँ परदेश, मैं आऊंगा फिर मैं तुम्हारे हाथों से पकी हुई रोटी भी खाऊंगा, तुमसे चंद बातें भी करूंगा। अल्लाह अल्लाह मेरे मिल्लत के लोगों, जब हजरत अब्दुल्ला चले गए, हजरत अब्दुल्ला परदेश चले गए, ऐसे आलम में नबी की माँ हजरत आमीना घर में बैठी है, घर में अकेली है, रोजाना से इंतजार करती है, रोजाना आज देखती है कि अब मेरा शोहर आएगा, अब मेरे शोहर आएगा, मैं अपने शोहर से चंद बातें करूंगी। मगर वो वक्त भी आ गया जिस वक्त का हजरत आमीना को हजरत अब्दुल्ला ने वादा करके गया था, हे आमीना मैं ऐसे वक्त पर आ जाऊंगा। जब वो वक्त आया ना, ऐसे वक्त पे आमीना दरवाजे पर मुस्कुराहट में खड़ी है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, आमीना खड़ी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, कहा, ए मेरी बेटी बताओ तो सही आज तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट है, आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी है, आखिर बात क्या है? कहा, ए मेरे अब्बा आज मेरा बाप, आज मेरे शोहर आज जो है वो परदेश से वापस आने वाले हैं। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ के लिए गए। जैसे तवाफ के लिए गए ना, खुदा की बारगाह में अर्ज की, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, जो मेरी बेटी आमीना के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, ए मौला तो इसे सलामत रखना, मेरा बेटा जल्दी वापस आ जाए। जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब निकले ना खाना काबा से, देखते क्या है कि एक शख्स की मुलाकात हुई और जैसी ही मुलाकात हुई ना, कहा कि हे अब्दुल मुत्तलिब मैं आपसे एक बात कहूं। कहा बताइए ना बात क्या है? कहा बात ये है कि मैं अब्दुल मुत्तलिब ये कहने से मेरी जुबान बाहर आ जाती है, मैं कैसे कहूं, ये दर्दनाक बात है। बोले बताओ तो सही क्या दर्दनाक बात है? कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपका बेटा जो अब्दुल्ला जो गया था ना परदेश, अब वो वापस नहीं आएगा, उसकी मौत हो गई है, अब वो वापस नहीं लौटेगा। इतना सुना हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू जैसे दरवाजे पर आए ना, उनकी बीबी आमीना को ये कह नहीं पाए कि ए मेरी बेटी तेरा शोहर अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब सोचने लगे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे कि अब हजरत आमीना को कैसे बताऊं कि ए बेटी तेरा शोहर अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार जब चेहरे पे मुस्कुराहट देखे ना, कहा ए बेटी सुनो तो सही, अब जिस शोहर का तुम इंतजार कर रही हो ना, जिस तुम शरीक हयात का इंतजार कर रही हो ना, वो इस दुनिया में नहीं रहे, अब वो वापस नहीं आएंगे। अल्लाह अल्लाह, हजरत आमीना की आंखों में आंसू है। हजरत आमीना रोते हुए अपने शिकम मुबारक पे हाथ रखती है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने अभी 3 महीने के जो है ये तूने नूर मेरे शिकम में डाला था, मगर मेरे मौला तूने इसे पैदा होने से ही पहले तो इसे यतीम बना दिया, तो पैदा होने से पहले इसका सर से साया उठा लिया मौला। का अल्लाह की जानिब से आवाज आई, हे आमीना मैं इसको यतीम नहीं बनाया है, बल्कि मैंने इसे सारे कायनात के यतीमों का सरदार बनाकर भेजा। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
اللہ کی جانب سے آواز آئی، اے آمینہ میں اسے یتیم نہیں بنایا ہوں بلکہ اس کو میں ساری کائنات کے یتیموں کا مالک بنا کر بھیج رہا ہوں، ساری کائنات کے بے سہاروں کا سہارا بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اللہ اللہ میرے ملت کے لوگوں، ابھی حضرت آمینہ گھر میں بیٹھی ہے، اب غم میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے شوہر کے وفات کے غم میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی آمینہ بیٹھی نا، آمینہ کا وہ حال تھا کہ جب میرے نبی کا نور آمینہ کے شکم میں آیا نا، حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں جہاں سے جاتی تھی اگر میں کسی پتھر پر پیر رکھ دیتی تھی تو وہ پتھر موم بن جاتا تھا، وہ پتھر روئی کے مانند ہو جاتا تھا۔ یہ میرے نبی کے نور کا صدقہ تھا۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب وہ کنویں کے پاس پانی لینے جاتی تھی تو وہ پانی، تمام مکے کی عورتیں پانی لینے جاتی تھی تو ڈول اور رسی سے پانی نکالتی تھی، مگر آمینہ جاتی تھی تو پانی خود اوپر آ جاتا تھا، آمینہ بالٹی میں بھر لیتی تھی پانی۔ یہ میرے نبی کی جو معجزات اپنی ماں کے شکم مبارک سے نظر آ رہا ہے۔ اللہ اللہ کچھ دن تک جب رہی، جب جس گلی سے گزرتی تھی وہ گلی خوشبو عطر سے معطر ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت آمینہ چلتی تھی، جب مکے کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت آمینہ جس گلی سے گزر رہی ہے اس گلی میں خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے، حضرت آمینہ جو اتنا دیکھا نا، مکے کے لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے شکایت کی، اے حضرت عبد المطلب سنیے نا کیا بات ہے۔ کہا اے حضرت عبد المطلب، ابھی آپ کے بیٹے کی موت کے ابھی چند ماہ بھی نہیں گزرے ہیں، ہمارا یہاں کا دستور ہے، رواج ہے کہ جس کا شوہر مر جاتا ہے اس کی بیوی خوشبو نہیں لگا سکتی، اس کی بیوی سج سمجھ نہیں سکتی ہے، اس کی بیوی نئے کپڑے نہیں پہن سکتی ہے، ہمارے مکے کا رواج ہے۔ مگر عبد المطلب، یہ آپ کا گھر کا کون سا رواج ہے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہونے سے ابھی چند ماہ بھی نہیں گزرا ہے مگر آپ کی بہو آمینہ کون سی عطر لگا کے نکلتی ہے، کون سی خوشبو لگا کے نکلتی ہے جو تمام گلیوں کو مہکا دیتی ہے۔ اتنا کہا نا، حضرت عبد المطلب غصے کے عالم میں آتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی سنو تو صحیح، اپنے بہو کو سمجھا دو، اپنی بیٹی کو سمجھا دو، وہ محلے میں جاتی ہے، وہ خوشبو عطر لگا کے جاتی ہے، ان سے کہو کہ کوئی خوشبو عطر نہ لگائے، اس لیے کہ تمہارے شوہر کے انتقال ہونے سے چند ماہ گزرے ہیں، ہمارے یہاں کا رواج نہیں ہے کہ جس کا شوہر کا انتقال ہو جائے وہ خوشبو عطر نئے کپڑا پہن کر چلے، اپنے بہو سے سمجھا دو نا۔ جیسے آمینہ کے پاس گئی حضرت عبد المطلب کی بیوی یعنی حضرت آمینہ کی ساس جیسے گئی نا، کہا اے میری بیٹی سنو تو صحیح، اے میری بیٹی سنو تو صحیح، آخر تم کون سی خوشبو عطر لگاتی ہو؟ گاؤں کے لوگ شکایت کرتی ہے، محلے کے لوگ شکایت کرتے ہیں، اے میری بیٹی خوشبو عطر مت لگاؤ، بلکہ لوگ جو ہے یہ شکایت کرتی ہے۔ اتنا سنا حضرت آمینہ پہلے تو شوہر کے غم میں تھی، اب یہ بات جیسی سنی نا، حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زارو قطر روتے ہوئے اپنے بابا کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے اے میرے بابا، یہ لوگ جو وہ شکایت کر رہے ہیں، اے میرے بابا آئیے میرے ساتھ آئیے۔ باپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑے اور پکڑنے کے بعد آئے، کہا اے میرے بابا یہ دوپٹہ دیکھیے میں اوڑھی ہوں نا، اپنے سر پہ رکھی ہوں نا۔ کہا ہاں بیٹی رکھی ہو۔ کہا میرے بابا اس دوپٹے کو میں نے 3 پانی سے بھی دھو دیا ہے مگر یہ دوپٹے کی خوشبو سنگھیے کہ کتنے خوشبو معطر ہے۔ کہا جیسے عبد المطلب ناکوں کے پاس لے گئے، سوگا تو خوشبو یہ جو ہے مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ کہا ابا یہیں تک محدود نہیں ہے، یہ گھر ہے نا؟ کہا ہاں یہ گھر ہے، یہ گھر ہے نا؟ ہاں ہے۔ کہا بابا میں یہاں پہ ہاتھ رکھتی ہوں، اس کے میرے ہاتھ کے نیچے کا مٹی اٹھائیے اور اٹھانے کے بعد میرے بابا اس کو ناک کے قریب لے جائیے۔ جیسے ہی عبد المطلب اس مٹی کو ناک کے قریب لے گئے، کہا جیسا دیکھا کہ خوشبو اتنی آ رہی
تھی کہ مجھ کو عنبر فیل تھا، مجھ کو عنبر سے بھی زیادہ خوشبو آ رہی ہے. کہا بابا یہیں تک محدود نہیں ہے. ہاتھ کو پکڑے، جس کنویں سے پانی لانے جاتی تھی حضرت آمینہ، اسی بابا حضرت عبد المطلب کے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد وہی راستے سے گئے جیسے جا رہے. Yeah.